السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ عرصے سے 8 مارچ کو پاکستان کی کچھ خواتین جن کو اپنے شوہر پسند نہیں ہے، جو نکاح کو عزت کا باعث سمجھنے کے بجائے اپنے گلے کا توق سمجھتی ہیں، وہ پوری امت کی باحیا اور باوقار بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو گمراہ کرنے کے لیے آزادی کے نام پر باہر نکلتی ہیں۔ اگر ان کے نعرے دیکھے جائیں، جو ان کے پوسٹر ہیں، ان کو پڑھا جائے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ نہ ان کو شوہر چاہیے، نہ انہیں اولاد چاہیے، نہ انہیں خاندان چاہیے۔ یہ ویسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مثال دی کتے کی، کہ اگر اس کے ساتھ حملہ کیا جائے اس پر تو یہ ہانپتا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے تب بھی یہ ہانپتا ہے۔ یا یہ وہ مثال ہے جیسے خنزیر ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ غلاظت کھاتا ہے، یا کتا جو اپنی ہی غلاظت کو کھا جاتا ہے، یا بلّا جو اپنی ہی نسل کو کھا جاتا ہے، یا سانپ جو اپنے ہی انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں چاہیے، شوہروں کو بیویاں نہیں پسند اور بیویوں کو شوہر نہیں پسند، اور اس کا غصہ یہ اسلام پر نکالتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں۔ سوال یہ، تم نے پوری زندگی میں کتنا قرآن کو پڑھا، کتنا حدیث کو پڑھا؟ نہ قرآن کو کھولا نہ حدیث کو کھولا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حیا کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ احترام کیا ہوتا ہے۔ تم پیسے کے پیچھے بھاگنے والی ہماری موجودہ نسلوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہو۔ طلاقوں کی شرح تمہاری وجہ سے بڑھ رہی ہے، بیٹیاں گمراہ تمہاری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تمہارے نعرے، تمہاری باتیں اتنی زہریلی ہیں کہ وہ جس جگہ تم لوگ بات کرتے ہو وہاں انتہا سے زیادہ غلاظت پیدا ہو جاتی ہے، زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بحیثیت ایک مسلمان بیٹی کے اور جہاد کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے اور جہاد کو پسند کرنے کی وجہ سے اور عملی طور پر جہاد کرنے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اسلام نے ہمیں باپ کی صورت میں محافظ دیا ہے، بیٹے کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں عزت کرنے والے دیے ہیں، احترام کرنے والے دیے ہیں۔ ساری زندگی ہماری یہ محرم رشتے ہمارے لیے محنت کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے گھروں میں محنت کرتے ہیں، ہم گھروں میں ان کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، عورت کی یہی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے اس چیز کو ادا کرتے ہیں۔ تمہیں موزہ نہیں ڈھونڈنا نہ ڈھونڈو، کھانا نہیں بنانا نہ بناؤ، وہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، اپنے فیملی میٹر کو سڑکوں پر لے کر مت آؤ، یہ عزت کے خلاف ہے۔ لیکن بات تو وہی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے عزت کسے کہتے ہیں۔ حکومت وقت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں ان زناکار عورتوں کو، وہ جن کو شوہر پسند نہیں، ان کو طلاقیں دلوا کر ان آدمیوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے جن کو یہ پسند کرتی ہیں، اور پاکستان سے نکال دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر موڑ پر تم ہمیں پاؤ گے۔ تمہارے دامن میں بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے دامن میں شہداء کا خون ہے۔ انشاءاللہ ان شہداء کی صداقتوں کے ہم امین ہیں، تمہارے ہر راستے کی رکاوٹ بنیں گے، چاہے شرمین عبید چنائے ہو، چاہے فرزانہ باری ہو، چاہے کوئی اور تیسری عورت ہو۔ تم اگر اپنے نام و نسب کو ختم کرنا چاہتی ہو تو ہمیں اپنے نام و نسب پر فخر ہے، ہمیں اللہ نے نام و نسب کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہم اسی پر چلتے ہیں۔ اور یہ شرافت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا نام و نسب اسے معلوم ہو۔ تم مغرب کے پیچھے چل کر
ایسی اولاد چاہتی ہو جس کا باپ ساری زندگی ڈی این اے کروا کر یہ چیک کرتا رہے یہ میرا بیٹا ہے یا میرے دوست کا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے یا کسی دوست کی بیٹی ہے، ہم ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر حکمران ان کو اجازت دیں گے تو ہم انہیں بزور بازو روکیں گے۔ یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، ہم سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ چلے نہ چلے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ہر جگہ پر تمہارے لیے سد راہ بنیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم باحیا بیٹیاں ہیں اور ہمیں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ اگر اسلام کسی کا راستہ روکتا تو میرا روکتا نا، میں نے تو زندگی کے ہر میدان میں کام کیا ہے، مجھے تو اسلام نے کہیں نہیں منع کیا۔ تم کون سی آزادی کی بات کرتی ہو؟ تمہیں بے حیائی پسند ہے اور تم بے حیائی کی اجازت مانگتی ہو، دراصل بے حیا ہو۔ میری دعا ہے تم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نور مقدم جیسا انجام عطا فرمائے، نور مقدم جیسا انجام۔ تم جیسی 4-5 کا اور ہو گیا تو انشاءاللہ تم اپنے چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ گی جدھر سے تمہیں فنڈنگ کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پردے کو ہٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو، اسلام مٹانے ہم